می طلب، اور یوں بھی پڑھا گیا رحمت رب بہانہ می طلب، اس کی رحمتیں قیمت نہیں مانگتی اور اس کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں، تو وہ اپنے بندوں کو بخشنے پہ آمادہ ہے اگر وہ اپنا دامن طلب پھیلائیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام دیکھیے کتنا دل آویز ہے، فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس کی یہ چاہت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے، اس کی چاہت یہ ہے کہ تم اس کی چوکھٹ پہ آؤ، جھولی پھیلاؤ، اس سے خیرات اور رحمت مانگو، اور وہ تمہارے ماضی کے سارے گناہ معاف کر کے، ساری غلطیاں معاف کر کے تمہیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے۔ تو وہ بندوں کو بخشنے پہ، بندوں کی مغفرت کرنے پہ آمادہ ہے اور اس کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری جانب اس کے بندے، اس کے مملوک، اس کی مخلوق، اور مخلوق کی گناہگار اور نیکوکار اس کی رحمتوں کے طالب ہوتے ہیں، بلکہ وہ گناہ کرنے کے بعد جب معافی مانگتے ہیں تو اللہ کو یہ معافی بہت پسند ہے۔ معافی مانگنا، اس کے حضور اپنے دامن کو پھیلانا، وہ اس کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ انسان کی فطرت کے اندر گناہ رکھا گیا ہے، آگ، ہوا، مٹی، پانی، یہ ان چار چیزوں کا مرکب ہے۔ اس کے جو عناصر ہیں اس میں کبھی اعتدال قائم نہیں رہتا اور اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد بندے کا اس گناہ پہ اصرار کرنا، اڑ جانا، ضد کرنا، توبہ نہ کرنا اللہ کو یہ پسند نہیں، لیکن اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ توبہ کر لے تو اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ جو اس سے ہو سکے نیکی وہ اللہ کے حضور پیش کرے، لیکن اس کے اندر جو شر رکھی گئی ہے، اس کے اندر جو قوتیں گناہ کی رکھی گئی ہیں، اس سے اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، تو اللہ اس کی توبہ کو نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جب گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے تو جتنا بڑا گناہ گار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہو گیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے تھے تو ایک شرابی نے ہاتھ میں بوتل پکڑی تھی شراب کی، تو حضرت عمر ہاتھ میں درہ رکھتے تھے اور آپ کا جاہو جلال دیدنیت ہوتا، تو جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے دیکھا تو ڈر گیا اور دل ہی دل میں کہا اے اللہ آج عمر کے قہر سے بچا لے، میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، اور جلدی سے شراب کو بغل میں چھپا لیا۔ اتنے میں حضرت عمر سر پہ پہنچ گئے اور گرج کر کڑک کے کہا کہ یہ تیری بغل میں کیا ہے؟ چونکہ اس کو بوتل چھپاتے دیکھا تھا تو وہ ڈر گیا اور ڈرتے ڈرتے کہنے لگا حضرت یہ سرکہ ہے۔ اب تھی تو شراب، لیکن ڈرتے ہوئے بولا حضرت سرکہ ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا نکال۔ جب نکالا تو شراب نہیں تھی، واقعی سرکہ بن چکا تھا۔ تو جب اللہ کے حضور کوئی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو کہے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، تو وہ نامہ اعمال پڑھنے لگ جائے گا، تو نامہ اعمال کے اندر چھوٹے گناہ بھی ہوں گے، بڑے گناہ بھی ہوں گے، تو اللہ سے حیا کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے وہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھتا رہے گا۔ جب وہ سارے گناہ پڑھ چکے گا اور کتاب ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا میرے بندے تو نے یہ جتنے گناہ پڑے ہیں میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو بندہ کہے گا اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے پڑھے ہی نہیں۔ فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، حضور جب یہ بیان فرما رہے تھے تو حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ نے حضور کی داڑیں دیکھ لی۔ تو پہلے وہ بڑے بڑے گناہ چھوڑے جا رہا تھا، لیکن جب اللہ فرمائے گا کہ میں تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا، تو وہ کہے گا ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے جو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں۔ تو جب کوئی بندہ اس کے حضور توبہ کرتا ہے اللہ یہ نہیں دیکھتا اس نے گناہ کتنے کیے ہیں،
یہ دیکھتا ہے بندہ آیا میری چوکھٹ پہ ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اللہ کے حضور توبہ کرنے اور اس پر اللہ کی خوشی اور اللہ کی خوشنودی کا ذکر کرتے ہوئے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا تھا تو وہ ایک درخت کے نیچے دوپہر کاٹنے کے لیے سستانے کے لیے رک گیا اور درخت کے ساتھ اپنے اونٹ کو باندھ دیا اور خود لیٹ گیا تاکہ دوپہر کاٹ لوں. تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کیا دیکھا کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے. اب صحرا میں اونٹ کا گم ہو جانا گویا زندگی چلے جانے کے مترادف ہے. تو اس نے دائیں بائیں بھاگ دوڑ کے دیکھا کہ کہیں اونٹ کا نشان مل جائے، لیکن اونٹ کا نشان نہیں ملا. تا حد نظر کوئی انسانی آبادی نہیں. وہ بھاگا اور تھک ہار کے دوبارہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور پیاس سے ہلکان ہوا جا رہا تھا اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے لیٹ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا. جن لوگوں نے صحرا کا سفر کیا ہے ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کئی 100 میل تک انسانی آبادی ہی نہیں. اب نہ کچھ کھانے کے لیے بچا نہ کچھ پینے کے لیے بچا. اونٹ بھی غائب ہو گیا، توشا بھی ساتھ ہی چلا گیا. تو اب ظاہر ہے سیدھی موت ہی نظر آ رہی ہے. تو وہ اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور موت کا منتظر ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کی دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے. جب دوبارہ آنکھ لگتی ہے تو تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ کھلتی ہے. جب دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ جو گما تھا ماں ساز و سامان کے اس کے پاس کھڑا ہے. تو صحرا میں اس حالت میں اونٹ کا مل جانا زندگی مل جانے کے مترادف ہے. تو وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی کی انتہا نہ رہی بلکہ مسرتوں کے ہجوم میں درک گیا اور کہنے کیا لگا اللہم انت عبدی وانا ربک. اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن مسرتوں کا ہجوم ہی اتنا تھا، خوشیوں کا ہجوم ہی اتنا تھا کہ زبان پہ قابو نہ رہا. کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساکی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب. کہنا یہ تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، لیکن اس قدر خوش ہوا جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے. تو کہنا یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشیوں کے ہجوم میں وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک. اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. حضور یہ بات بیان کرنے کے بعد صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ خوشی میں زبان بھی قابو نہ رہی اور اپنے آپ پہ کنٹرول نہ رہا اور خوشیوں کے ہجوم میں اسے یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا بول رہا ہے. تو صحابہ نے عرض کی حضور بہت زیادہ اسے خوشی ہوئی. تو میرے حضور نے یہ بات کرنے کے بعد ارشاد فرمایا جس طرح اس کو گما ہوا اونٹ ملا اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، تو فرمایا جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے اور اللہ کی حضور پلٹ کے آتا ہے، گناہوں سے معافی مانگ کے اس کی دہلیز پہ آتا ہے، میرے حضور نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آ گیا. تو وہ یہ چاہتا نہیں کہ اپنے بندوں کو عذاب دوں، وہ خود آگ میں چھلانگے لگائے تو اس کی مرضی. اگر گناہ سرزد بھی ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، معافی مانگ لی جائے. آپ نے نام سنا ہوگا محمود غزنوی اور ایاز کا. ان کا باہم محبت کا رشتہ بہت گہرا تھا. ایاز ٹوٹ کے چاہتا تھا بادشاہ کو. اب دیگر مصاحبین حسد کرتے تھے، بغض رکھتے تھے. وہ کہتے تھے یہ کوئی کیا اس میں کرشمہ اور کمال ہے کہ بادشاہ اس کو اتنا ہی چاہتا ہے. تو بادشاہ جب ان وزراء کا مشیروں کا حسد حد سے بڑا ہوا دیکھا تو ایک دن سب کو اپنے دربار میں حاضر کیا. دربار میں ایک تالاب تھا تو اس میں مٹھی بھر کے موتیوں کی پھینک دی اور ایک وزیر کو کہا کہ یہ موتی نکال کے لاؤ اور یہ خیال کرنا کہ تمہارا لباس بھی تمہارا بدن بھی نہیں بھیگنا چاہیے. تو سب نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ حوض کی تہ سے موتی نکال کے لائیں اور لباس بھی نہ بھیگے اور بدن بھی نہ بھیگے، یہ تو لازمی ہوگا.